ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی روح اور جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم الانبیاء ہونے پر جو شخص بھی شک کرتا ہے وہ مسلمانوں کی صف سے نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کے متعلق ارشاد ربانی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لائے۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کی تبلیغ و ہدایت اور نبوت اور رسالت ایک خاص علاقے یا ملک تک محدود رہی اور انہوں نے کبھی بھی عالمگیر دعوت و پیغام حق کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسالت عالمگیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطب پوری کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رسول، رحمت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل اور محفوظ شکل میں تمام دنیا کے جن و انس کی ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ نے کسی بھی اور نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ عربی زبان میں خاتم کا معنی مہر تصدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ تکمیل دین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نبوت و رسالت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا اور دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نہ صرف قرآن بلکہ اس کی ظاہری تعمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے واضح کر کے دکھا دی۔ آپ کی عبادت، اخلاقیات، معاملات، غرض ہر لحاظ سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات بنی نوع انسان کے لیے موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں جس نے اس عمارت کو مکمل اور کامل کر دیا ہے۔ تمام نبیوں کے کلمے ان کی امت کے لیے ہیں اور کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا اپنا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بے شک وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امت رسول کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ لہٰذا آپ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں شریعت کا فلاں حصہ مکمل کرنے آیا ہوں تو وہ جھوٹا، لعنتی، کذاب اور کافر ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب دین بھی کامل ہو چکا، اور احکامات دین بھی۔ ختم نبوت سے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں ختم نبوت کو واضح کیا ہے، جن میں سے چند ایک آپ کی نظر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت تو ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ بات صحابہ پر شاک گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین مقرر ہو چکا تھا جب آدم ابھی گارے یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر 6 چیزوں کے ذریعے مجھے اللہ پاک نے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامعہ کلمات عطا ہوئے۔ نمبر 2، دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ ڈال کر مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور پاک کر دیا گیا۔ نمبر 5، ساری مخلوقات کے لیے مجھے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس کی وضاحت کے لیے یہ واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جنگ یمامہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد مسلمہ کذاب، جو کہ منافق تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی اس بات اور اس تحریک کا قلع کما کرنے کے لیے ایک لڑائی لڑی گئی، جس میں کم و بیش 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا اور ان میں سے 750 صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے آپ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے،
حتیٰ کہ جنگل کے درندے بھی آ جائیں اور ابو بکر کو بھی گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ ہزار ہا کے مقابل بنو حنفیہ کے جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ میں وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے ہیں باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ ختم نبوت کے دفاع میں صحابہ اکرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے مسلمانوں ہوش کرو، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ہے، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب وہ اکیلا ہزار ہا کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت لڑتا رہا جب تک کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب جو اسلام لانے والوں کی صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا اپنا، میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور بر ابن مالک کہے اے مسلمانوں اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ انہوں نے دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعہ میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں کاش کہ تم جان لیتے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ بھی حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 نبی تشریف لائے، لیکن دنیا حاضر آج ان میں سے اکثر کے ناموں سے بھی آگاہ نہیں۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک اور اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت یا تو مٹ گئی یا ان میں اس قدر رد و بدل ہو گیا کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ سیرت مطہرہ کا ایک ایک پہلو روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے قیامت تک لوگ ہدایت پائیں گے، تمام جن و انس ان سے ہدایت پائیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ذیل فرمان مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کو شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے، اتارا ہے دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہ سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو۔ کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں،
قرآنی آیتوں نے جب مدلل کر دیا اس کو، نہیں ہے کوئی گنجائش تیرے دین و پیغمبر کی، نئے دین و پیغمبر، نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دین و پیغمبر کی، کہ 210 حدیثوں نے مفصل کر دیا اس کو، زمانہ محمد سے خدا نے روز محشر تک بنا کے آخری امت مسلسل کر دیا اس کو، محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر، نشانی دے کے اللہ نے مسجل کر دیا اس کو، نہیں آئے گا میرے بعد کوئی بھی نبی لوگو، حقیقت ہے حقیقت ہی اٹل کر دیا اس کو۔ جب بھی کسی کاذب نے دعوی پیغمبری، محمد کے دیوانوں نے معطل کر دیا اس کو، کرو ہر جھوٹے دعوے دار کی بس عقل پر ماتم، کہ مرضائیت نے عقل سے ہی پیدل کر دیا اس کو۔ یہ فتنہ کیوں اٹھایا جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد، کہ جب آئین پاکستان نے بھی مکفل کر دیا اس کو، قادیانیت، مرزائیت اور احمدیت، قادیانیت، مرزائیت اور احمدیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے۔ پس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہوں۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے عظیم جہاد میں اپنا اپنا کردار جتنا ہو سکے ادا کرو، جس کے تحفظ کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں، جوانیاں نچھاور کر دیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں، تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمساری نہ ہو اور ان کی شفاعت نصیب ہو۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ راہ فقر اور عقیدہ ختم نبوت۔ راہ فقر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص راہ ہے۔ راہ فقر کے سالکین کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ راہ حق تو ہے ہی خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، جس پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کی جائے۔ اگر بطور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پاک پر یقین نہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری کیسے حاصل ہوگی؟ راہ فقر مشاہدہ اور حضوری کی راہ ہے، یعنی راہ فقر پر چل کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے برائے نام مسلمان نہیں رہتے، بلکہ مرتبہ احسان کے حامل مومن بن جاتے ہیں۔ ادراک قلبی سے وہ معبود حقیقی کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، اور تصفیہ قلب کے بعد انہیں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور مرشد کامل و اکمل کی نگاہ کرم کی بدولت وہ مجلس محمدی کی حضوری حاصل کر لیتے ہیں۔ راہ فقر کے راہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کامل یقین رکھتے ہیں، ان کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے حیات النبی پر اعتبار نہیں وہ دونوں جہانوں میں خوار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ شخص جو مردہ سمجھتا ہے، اس کا دل خود مردہ ہے، اور اس کا سرمایہ ایمان و یقین شیطان نے لوٹ لیا۔ اس لیے طالبان مولا کے لیے لازم ہے کہ نہ صرف وہ خود عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہیں، بلکہ اس کے تحفظ کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کریں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طالب اور عاشق بن جائیں۔ مرشد کامل و اکمل کی صحبت اور ذکر و تصور اور اس میں ذات کی مدد سے اپنے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کریں، تاکہ روحانی و باطنی ترقی حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باادب بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور ہمیں نفس، شیطان اور حمزاد کے شر سے بچائے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔